باہر ہر طرف سناٹا تھا۔ اللہ توکل ریسٹورانٹ بند ہو چکا تھا، لیکن ہوٹل کا پروپرائٹر باہر ہی چارپائی ڈال کر سوتا تھا۔ پہلے تو میں نے ادھر ادھر کھانے کے امکانات کا جائزہ لیا، لیکن بیکری بند ہو چکی تھی۔ بالآخر میں نے رحیم کو اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ ماحول پر طاری سناٹے میں پس پردہ موسیقی کے طور پر رحیم کے خراٹے گونج رہے تھے۔ میرا خیال تھا کہ جب وہ سوتا ہوگا تو دوسرے یقیناً جاگنے پر مجبور ہو جاتے ہوں گے، لیکن برابر والی چارپائیوں پر سوئے ہوئے اس کے چاروں ملازم میرے اس خیال کی تردید کر رہے تھے۔ میں نے اللہ کا نام لے کر رحیم کو جھنجھوڑ ڈالا۔ 2 مرتبہ جھنجھوڑنے کا یہ نتیجہ نکلا کہ اس کا وجود فرسٹ گیئر میں آ گیا۔ اس کا اندازہ میں نے گاڑی کی آواز یعنی اس کے خراٹوں سے لگایا تھا۔ ایک بار اور جھنجھوڑنے سے وہ نیوٹرل میں آ گیا۔ بالآخر فضا ساکت ہو گئی، یعنی اس نے آنکھیں کھول دیں۔ چند لمحے وہ آسمان کی طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، کون ہے؟ میں ہوں، بہت بھوک لگ رہی ہے، میں نے کہا۔ وہ بوکھلا کر اٹھ بیٹھا اور چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں قدرے پھیل گئی تھیں۔ انسان کو سوتے سوتے اٹھایا جائے تو وہ ہمیشہ ہی ایسی ہی ناقابل فہم حرکتیں کرتا ہے۔ وہ بھی مجھے چاروں طرف تلاش کر رہا تھا، جبکہ میں اس کے سامنے ہی کھڑا تھا۔ کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ اس کی آواز اس بار لڑکھڑا رہی تھی۔ میں ہوں، کالا چور۔ کھانا دیتے ہو یا نہیں؟ میں نے جھلا کر کہا۔ کمبخت نے آنکھیں کھول دی تھیں، لیکن جاگ نہیں رہا تھا۔ اس بار اس کا رد عمل بہت خوفناک ثابت ہوا۔ بھوت، اس نے بمشکل پھنسی پھنسی آواز میں کہا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے یقین دلانا چاہا کہ میں بھوت نہیں ہوں، مگر میرا یہ عمل بے سود ثابت ہوا۔ اس کی پھنسی پھنسی آواز گویا میرے لمس کی تاثیر سے کھل گئی، اور وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر بھوت بھوت چلانے لگا۔ میں بوکھلا گیا۔ سب سے پہلے اس کے چاروں ملازم اٹھے، اس کے بعد دھڑا دھڑ دروازے کھلنے لگے۔ ذرا سی دیر میں میلے کا سا سما ہو گیا۔ رحیم کی چیخیں سن سن کر کم از کم آدھا محلہ جمع ہو گیا تھا۔ مجھے چونکہ صورتحال کا بروقت ادراک ہو گیا تھا، اس لیے میں نے اپنے بھوت نہ ہونے پر اصرار نہ کیا، بلکہ دوائے غیاب کو دل ہی دل میں سلواتیں سناتے ہوئے وہاں سے کھسک لیا۔ عجیب مصیبت تھی، بھوک لگ رہی تھی اور میں دن میں تیسری دفعہ غائب ہو گیا تھا۔ خوش قسمتی سے دوا اور اس کا تریاک دونوں ہی اس وقت میری جیب میں موجود تھے۔ میں ایک تاریک گلی میں گھس گیا اور جیب سے دونوں تھیلیاں نکال لیں۔ وہاں گھپ اندھیرا تھا، میں رنگ نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن خوش قسمتی سے میرے پاس صحیح دوا پہچاننے کا ایک اور ذریعہ بھی موجود تھا۔ دوائے غیاب کے 5 کیپسول میں استعمال کر چکا تھا، جبکہ 3 ابھی تھیلی میں موجود تھے۔ تریاک کیپسول صرف 2 استعمال ہوئے تھے۔ ایک میں نے استعمال کیا تھا اور دوسرا مرزا دہشت بیگ نے نادانستگی میں استعمال کر کے اس کے خوفناک نتائج کا سامنا کیا تھا۔ مرزا دہشت بیگ کا خیال آتے ہی مجھے تریاکی کیپسول سے ڈر لگنے لگا، لیکن حاضر ہونا بھی ضروری تھا۔ یوں تو دنیا میں ہر آدمی غائب ہونے کی صلاحیت حاصل کرنا چاہے گا، لیکن اس سلسلے میں کتنی پیچیدگیوں سے سابقہ پڑ سکتا ہے، اس کا اندازہ میرے سوا کوئی نہیں لگا سکتا۔ بہرحال میرے پاس وہ کیپسول استعمال کرنے کے سلسلے میں 2 مدافعتی دلیلیں بھی تھیں۔ ایک تو یہ کہ مرزا دہشت نے بغیر دوائے غیاب استعمال کیے تریاک کیپسول اپنے جہنمی پیٹ میں اتارا تھا، اور دوسرا یہ کہ میرے لیے حاضر ہونا ناگزیر تھا۔ میں نے دونوں تھیلیوں کو ٹٹول کر کیپسول گنے اور پھر تریاکی کیپسول نکال کر نگل لیا۔ اس کے بعد میں گلی سے نکل آیا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ میں حاضر ہوا ہوں یا نہیں۔ اب صرف یہی ڈر تھا کہ کہیں میں پبلک کے سامنے جلوہ گر نہ ہو جاؤں۔ محلے میں رت جگہ سا ہو گیا تھا، آوازیں یہاں تک سنائی دے رہی تھیں، ہر شخص اپنی اپنی ہانک رہا تھا۔ بہرحال میں جیسے ہی روشنی میں پہنچا، مجھے اندازہ ہو گیا کہ خوش قسمتی سے میں فوراً ہی حاضر ہو گیا ہوں۔ میں پھر اللہ توکل ریسٹورانٹ کی طرف چل دیا۔ وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ محفل جمی ہوئی ہے اور رحیم میرے محفل بنا بیٹھا ہے۔ وہ سنسنی آواز میں خود کو پیش آنے والے واقعے کو خوب بڑھا چڑھا کر بیان کرنے میں مصروف تھا۔ آؤ ابو میاں آؤ، مجھے دیکھتے ہی اس نے آواز لگائی۔ میں قریب پہنچ کر سب کو سلام کرنے لگا، پھر میں حرف مطلب زبان پر لے آیا۔ یا رحیم بھائی، بھوک لگ رہی ہے، زبردست۔ اتنی رات گئے، آخر آپ وقت پر کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ اس نے جواب دیا، پھر اپنے ملازم کی طرف متوجہ ہو گیا۔ او فضلو، ابو بھائی کو کھانا دے۔ فضلو مجھے ہوٹل میں لے گیا۔ سب سے پہلے اس نے پانی کا جگ اور گلاس رکھا، پھر بولا، کیا لاؤں جناب؟ کھانے میں کیا کیا ہے؟ صرف آلو مٹر ہیں۔ ابے تو پھر مجھ سے پوچھ کیوں رہا ہے کہ کیا لاؤں؟ میں نے جھنجھلا کر کہا۔ پوچھنا ہمارا فرض ہے، اس نے اخلاق بھگارا۔ اچھا لے آ۔
وہ کھانا لایا تو میں کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے فضلو سے ایک پلیٹ میں سالن نکلوایا، 2 روٹیاں لیں اور بل ادا کر کے باہر نکل آیا۔ میں 2 ہی قدم چلا تھا کہ پیچھے سے فضلو نے آواز لگائی، پلیٹ کے پیسے نہیں لیے جناب؟ بکو مت، صبح واپس دے جاؤں گا، میں نے کہا تو اس نے دانت نکال دیے۔ باہر آ کر میں نے رحیم کا شکریہ ادا کیا اور گھر کی طرف چل دیا۔ شکریہ تو اس بھوت کا ادا کرو ابو میاں جس نے مجھے اٹھا دیا، ورنہ اس وقت کھانا کہاں سے ملتا؟ رحیم نے جواب دیا۔ میں نے دل ہی دل میں اپنا شکریہ ادا کیا اور گھر کی طرف چل دیا۔ مرزا دہشت کھانا دیکھتے ہی از خود اٹھ بیٹھا، جیسے اسے کبھی کوئی تکلیف ہی نہ رہی ہو۔ البتہ کھانا کھاتے ہی اس نے دوبارہ سے ہائے ہائے شروع کر دی۔ اچھا بنو مت، میں نے ڈپٹ کر کہا، کھانا کھاتے وقت تو بالکل ٹھیک تھے، اور ہاں یہ تمہیں ہوا کیا تھا؟ ہونا کیا تھا؟ پولیس والوں کی قربت میں ہمیشہ میرے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے۔ یہاں ڈریسر پر کیپسول پڑے تھے، مجھے یاد آیا کہ بس کے پاس تم کس طرح اکڑوں بیٹھے تھے، یقیناً تم بھی پیٹ کے درد کے مریض ہوگے۔ درد شدید تھا، میں نے ایک کیپسول نگل لیا۔ 2-4 منٹ تو خیریت رہی، پھر میں غبارے کی طرح اوپر اٹھتا چلا گیا۔ تو یہ بات ہے، میں نے کچھ سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، اسی لیے تمہیں سزا ملی ہے۔ یاد رکھو مرزا، اگر تم پر نزا کا عالم بھی طاری ہو تو کبھی کسی گھر سے بلا اجازت کوئی چیز اٹھا کر نہ کھانا، ورنہ یقین کرو موت کو تلاش کرتے پھرو گے اور تمہیں مرنے بھی نہیں دیا جائے گا۔ پیٹ ایک بری بلا ہے ابو البھائی، اس نے بھکاریوں کے سے لہجے میں کہا۔ ویسے تم مجھ سے خفا کیوں ہو؟ مجھے معلوم ہے تم قابل اعتماد آدمی نہیں ہو، میں نے کہا، تم نے تو مجھے مروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اور ہاں، میرا حلیہ کیا بیان کر رہے تھے تم؟ اور زیتون سے میرا تعلق؟ میرے حساب سے تو تم جیسے آدمی کو بغیر پیدا ہوئے ہی مر جانا چاہیے تھا۔ اس کا رنگ اڑ گیا۔ ہاں یاد آتا ہے، جس وقت میں مولک تھا اس وقت میں نے ایک اجنبی آواز سنی تھی، بولنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اس نے مجھے سزا دی ہے۔ تم تراقیل ہے کون بھائی؟ وہ ایک جن ہے اور میرا بڑا معتقد ہے۔ جن؟ ارے باپ رے! مرزا پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑبڑایا۔ کہاں رہتا ہے وہ؟ یہیں اسی گھر میں۔ مرزا بوکھلا کر اٹھ بیٹھا۔ مجھ سے نہیں سویا جائے گا یہاں، میں اپنے گھر چلتا ہوں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا، لیکن تم نے تم تراقیل کو اپنے کسی ناول کا کردار بنایا تو سمجھ لینا۔ میری کیا مجال، اس نے کان پکڑتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا چلتا ہوں، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ اس کے جاتے ہی میں نے دروازہ بند کیا اور آ کر بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ دوائے غیاب نے مجھے پھر تشویش میں مبتلا کر دیا۔ دیر تک میں اس معاملے پر غور کرتا رہا، مجھے احساس تھا کہ ایک حماقت مجھ سے بھی سرزد ہوئی تھی۔ میں نے ذرا سی دیر میں 3 کیپسول کھا لیے تھے۔ دوسرے دوا کو صفوف میں تبدیل کیے جانے سے اس کی قوت میں بھی شاید اضافہ ہو گیا تھا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ دوا میں کوئی خرابی نہیں ہے، بلکہ مجھے ہی احتیاط برتنا چاہیے۔ یہی سب سوچتے سوچتے میں سو گیا۔ صبح آنکھ کھلی تو 8 بجے تھے۔ میں نے جلدی جلدی تیاری کی اور رحیم کے ہوٹل کی پلیٹ لے کر گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ اس کے ہوٹل پر مسکا پن اور ملائی والی ڈبل چائے کا ناشتہ کر کے میں دفتر کی طرف روانہ ہو گیا۔ دفتر پہنچتے ہی میں نے حسب معمول ایک فائل کھول کر اپنے سامنے رکھ لی جس کے مندرجات مجھے زبانی یاد ہو چکے تھے۔ پھر میں اپنے خیالوں میں کھو گیا۔ نہ جانے کیوں اور کیسے مجھے ریشما یاد آ گئی۔ یادوں میں پھول سے کھل گئے، لیکن جب یہ یاد آیا کہ اس نے مجھے اغوا کے الزام سے بچانے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی تو بے پناہ غصہ آیا، اور اس کے بعد تو مجھ پر رقت سی طاری ہو گئی۔ لیکن اس سے پہلے ہی مجھے اپنے مستقبل کے سالے جگے پہلوان کی دھمکی یاد آ گئی۔ میں پریشان ہو گیا اور میرے پیٹ میں گڑبڑ ہونے لگی۔ دفتن چپڑاسی نے مجھے چونکا دیا۔ آپ کو اشتیاق صاحب یاد کر رہے ہیں، میری طرف سے ان کا شکریہ ادا کرو۔ میں نے بیزاری سے کہا، کیا مصیبت ہے، ہمیں کوئی ڈھنگ کا یاد کرنے والا بھی نہیں۔ اشتیاق صاحب ذکیہ نور دوپٹہ منہ میں ٹھونس کر ہنسنے لگی۔ چپڑاسی گڑبڑا گیا۔ ابو صاحب، آپ میرا مطلب نہیں سمجھے، اس نے کہا۔ اشتیاق صاحب نے آپ کو سلام بولا ہے۔ اچھا بھائی، تم میری طرف سے انہیں وعلیکم سلام بول دو، اور اب مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ اس دفعہ چھت اڑا دینے والا کہکہا بلند ہوا۔ ذکیہ نور کا ساتھ یاسین نے بھی دیا تھا۔ اب وہ دونوں بے تحاشا ہنسے جا رہے تھے اور میں ہونکوں کی طرح انہیں اور چپڑاسی کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ دونوں کافی دیر تک ہنستے رہے۔ بالآخر اشتیاق صاحب اپنے کمرے سے نکل آئے۔ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے چیخ کر پوچھا۔
زکیہ اور یاسین نے اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ دماغ خراب ہو گیا ہے ان لوگوں کا، بالآخر ان کی طرف سے مجھے جواب دینا پڑا۔ اوہ آپ کو تو میں نے بلایا تھا، وہ میری طرف دیکھ کر طنزیہ لہجے میں بولے۔ مجھے تو پتہ نہیں سر۔ اچھا، اب آپ راجا کے ساتھ میرے کمرے میں تشریف لے آئیے، انہوں نے کہا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ روئے سخن چپڑاسی کی طرف تھا۔ چلیے، راجا نے مجھ سے کہا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور راجا کے ساتھ اشتیاق صاحب کے کمرے میں چلا گیا۔ راجا نے آپ کو میرا پیغام نہیں دیا تھا؟ انہوں نے پوچھا۔ دیا تھا، اور میں نے جوابی پیغام بھی دے دیا تھا۔ کیا مطلب؟ پہلے اس نے مجھے اطلاع دی کہ آپ مجھے یاد کر رہے ہیں، میں نے جواباً شکریہ کہہ دیا۔ پھر اس نے کہا کہ آپ مجھے سلام بول رہے ہیں، میں نے جواباً وعلیکم السلام بول دیا۔ اس کے علاوہ تو اس نے مجھ سے کچھ کہا بھی نہیں۔ جی ہاں صاحب، چپڑاسی راجا حق لایا۔ اچھا، تم باہر جاؤ، اشتیاق صاحب نے اس سے کہا اور اس کے جاتے ہی مجھ پر برس پڑے۔ تم خوب جانتے ہو کہ جب کسی کو بلانا ہو تو چپڑاسی سے یہی کہلوایا جاتا ہے۔ میں اشاروں کنایوں کی زبان نہیں جانتا جناب، میں نے معصومیت سے کہا۔ بہرحال تم چھٹیاں بہت کرنے لگے ہو، انہوں نے پینترا بدلا۔ کل تم کہاں تھے؟ جی وہ میرے دادا کا انتقال ہو گیا تھا۔ لیکن ان کا انتقال تو بہت پہلے ہو چکا ہے۔ وہ تو سگے دادا کا تذکرہ ہے، کل والے میرے رشتے کے دادا تھے۔ اشتیاق صاحب نے بیزاری سے ہاتھ لہراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن اب تم میری اجازت کے بغیر سیٹ نہیں چھوڑو گے، اب تم جا سکتے ہو۔ جی بہت بہتر، میں نے کہا اور کمرے سے نکل آیا۔ اپنی سیٹ پر پہنچ کر میں دوبارہ فائل پر جھک گیا۔ کیا کہہ رہے تھے اشتیاق صاحب؟ زکیہ نور نے میری طرف جھکتے ہوئے پوچھا۔ بہت پریشان تھے، انہیں بہت تشویش ہے، میں نے رازدارانہ سرگوشی میں کہا۔ کس سلسلے میں؟ زکیہ نور کا لہجہ بھی رازدارانہ ہو گیا۔ تمہارے سلسلے میں۔ کیا مطلب؟ وہ چونک پڑی۔ کہہ رہے تھے میں زکیہ کے بارے میں پریشان ہوں، اپنی زندگی میں اس کے ہاتھ پیلے کر دوں تو سکون آئے، کافی عمر ہو گئی ہے اس کی۔ مر جاؤ خدا کرے، زکیہ نے دہتڑ چلاتے ہوئے کہا۔ میں نے جھکائی دے کر خود کو بچا لیا اور سلسلہ کلام جاری رکھا۔ میں نے کہا کوئی اچھا سا چپڑاسی دیکھ کر اسے بیاہ دیجیے۔ کلرک اور چپڑاسی ایک دفتری کو جنم دیں گے۔ دفتری اللہ والوں کے ریٹائر ہونے میں ابھی 20 سال باقی ہیں، یوں دفتری کی پوسٹ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ زکیہ روحانسی ہو گئی اور اس نے منہ پھیر لیا۔ میں نے اسے بہت منایا، ہنسانا چاہا، لیکن اس کے بعد اس نے مجھ سے بات نہ کی۔ چاروں ناچار میں پھر فائل پر جھک گیا، یعنی اپنے خیالوں میں کھو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد یاسین نے مجھے چائے کے لیے اٹھانا چاہا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ کیوں بھائی، یہ تبدیلی کیسی؟ یاسین نے پوچھا۔ اشتیاق صاحب نے کہا ہے کہ میں ان کی اجازت کے بغیر سیٹ نہ چھوڑوں۔ تمہارا اصرار ہے تو میں ان سے جا کر پوچھ لیتا ہوں کہ کیا میں یاسین کے ساتھ چائے پیاؤں؟ نہ بابا نہ، مجھے تو معافی رکھو، یاسین نے کہا اور اکیلا ہی چائے پینے چلا گیا۔ میری نظریں اشتیاق صاحب کے دفتر کے دروازے پر جم گئیں۔ ہمارا سیکشن پبلک ڈیلنگ کرتا تھا، اس لیے اشتیاق صاحب کے پاس ملاقاتی آتے رہتے تھے۔ پھر جیسے ہی پہلا ملاقاتی ان کے کمرے میں داخل ہوا، میں اپنی سیٹ سے اٹھا اور ان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ ان کا ملاقاتی بھی میری طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے جواب میں دائیں ہاتھ کی چھنگلیاں بلند کر دی۔ کیا مطلب؟ وہ چونک کر بولے۔ باتھ روم چلا جاؤں؟ میں نے پوچھا۔ تو اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ وہ بھنا کر بولے۔ ملاقاتی بڑی دلچسپی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ میں اجازت کے بغیر سیٹ نہ چھوڑوں، میں نے سادگی سے کہا، اور ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی باہر نکل آیا۔ ملاقاتی نے یقیناً بڑی مشکل سے کہہ کا گلا گھونٹا ہوگا، میں نے اس کا چہرہ سرخ ہوتے دیکھ لیا تھا۔ 15 منٹ کے بعد میں دوبارہ ان کے کمرے میں پہنچا تو وہ ملاقاتی موجود تھے۔ میں نے حسب سابق اشتیاق صاحب کو چھنگلیاں دکھائیں، انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے جانے کے لیے کہہ دیا۔ تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا۔ چوتھی مرتبہ میں ان کے کمرے میں داخل ہوا تو انہوں نے خود ہی اپنی چھنگلیاں بند کر دیں اور دانت پیستے ہوئے گویا مجھے دفع ہونے کا اشارہ کیا۔ اس مرتبہ میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ اشتیاق صاحب اپنے کمرے سے نکل کر میری میز کی طرف چلے آئے۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ زکیہ نور فوری طور پر متوجہ ہو گئی۔ میں سمجھا نہیں سر، میں نے سادگی سے کہا۔ یہ تم بار بار باتھ روم کیوں جا رہے ہو؟ میں خود حیران ہوں جناب، میرا خیال ہے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا پڑے گا۔ اور یہ تم ہر بار چھنگلی اٹھائے میرے کمرے میں کیوں چلے آتے ہو؟ آپ ہی کا حکم تھا کہ بغیر اجازت۔ حوائج ضروریہ اس حکم سے مستثنا ہے۔ مجھے علم نہیں تھا جناب،
اب اس سلسلے میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گا، میں نے معذرت آمیز لہجے میں کہا۔ اشتیاق صاحب پاؤں پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے زکیہ کی طرف دیکھا جو زیر لب مسکرا رہی تھی۔ تم کیوں ہنس رہی ہو؟ میں نے مصنوعی خفگی سے پوچھا۔ پکے خبیث ہو تم، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ میں کندھے اچکا کر فائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ 3 بجے کے قریب میں آفس سے نکلا۔ شادمان پہنچ کر میں نے رحیم کی اللہ توکل ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا اور گھر کا راستہ لیا۔ مصروفیات کے باعث میں پہلے ہی طے کر چکا تھا، اب مجھے نسخوں والی کتاب کے ہر نسخے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بے شک ان میں بعض دوائیں مثلاً دوائے صداقت، دوائے دیانت اور دوائے رحم دلی مجھے نقصان پہنچا چکی تھیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان سے فائدہ اٹھانا ممکن نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے، بعض دوائیں ایسی تھیں جنہیں دوسروں کو استعمال کرانا یقیناً سود مند ہوتا۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ ان تمام دواؤں کو صفوف کی شکل میں تیار کر کے مختلف رنگوں کے کیپسولوں میں بھر لوں گا۔ رنگوں کی گڑبڑ سے بچنے کے لیے مجھے دواؤں کا ایک کیٹلاگ بھی تیار کرنا ہوگا۔ گھر پہنچتے ہی میں دواؤں کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ 9 بجے تک میں نے نہ صرف دوائیں تیار کر کے کیپسولوں میں بھر لی تھیں، بلکہ میں نے ان کو باختیار رنگ اپنے ڈائری میں بھی نوٹ کر لیا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے لیے نکلا ہی تھا کہ مرزا دہشت بیگ نازل ہو گیا۔ اسے پتہ چلا کہ میں کھانا کھانے جا رہا ہوں تو وہ بھی چپک گیا۔ حسب معمول کھانے کا بڑا حصہ اس نے چٹ کر لیا، پھر پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، گاجر کا حلوہ مل جاتا تو اور بھی مزہ آ جاتا۔ نمکین حلوے کی بات کر رہے ہو؟ میں نے چوٹ کی۔ ارے نہیں یار، اسے تو میں تمہاری امانت سمجھتا ہوں، اس نے کھسیائے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے تو معاف ہی رکھو، میں نے کہا، تم نے سلطان کے سامنے اس آبنوسی حسن کو مجھ سے منسوب کر دیا تھا، اپنی بلا میرے سر مت ڈالو۔ ارے ہاں، میں تمہارے پاس ایک کام سے آیا ہوں، اس نے پٹڑی بدل لی۔ میں اس جن سے ملنا چاہتا ہوں، کیا نام ہے اس کا؟ تم تراکیل، میں نے جواب دیا۔ لیکن وہ جن ہے، میرا پالتو جانور نہیں ہے کہ جب جی چاہے پکڑ کر تم سے ملا دوں۔ پھر بھی کبھی ملاقات ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ بعد میں مجھے یاد آیا کہ میں دراصل جن کو بوتل میں بند کرنے کا فارمولہ جانتا ہوں۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے سوچ لیا کہ اسے اس سلسلے میں معقول سزا دوں گا۔ ظاہر ہے اس کا فارمولہ درست ہو تب بھی وہ جن کو قید تبھی کرے گا جب جن موجود ہوگا۔ ٹھیک ہے، کسی دن ملوا دوں گا، میں نے کہا۔ پھر اس سے بمشکل پیچھا چھڑا کر میں گھر پہنچا اور سو گیا۔ اگلا دن دفتر میں معمول کے مطابق گزرا۔ قابل ذکر بات صرف یہ ہوئی کہ اشتیاق صاحب نے بلا اجازت سیٹ چھوڑنے کے سلسلے میں میرا ایکسپلینیشن کال کر لیا۔ میں نے معذرت تو کر لی، لیکن تہیہ کر لیا کہ اگلے دن انہیں شاندار سبق دوں گا۔ آفس سے میں سیدھا گھر چلا آیا۔ کپڑے بدل کر میں سونے کے ارادے سے لیٹ گیا۔ ابھی آنکھ لگی ہی تھی کہ دروازے پر گولہ باری شروع ہو گئی۔ پہلے تو میں دم سادے لیٹا رہا کہ ممکن ہے آنے والا مایوس ہو کر چلا جائے، لیکن گولہ باری شدید ہو گئی۔ چاروں ناچار میں دروازے کی طرف بڑھ گیا اور دروازہ کھولتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ باہر 2 لمبے تڑنگے لہیم شہیم پہلوان کھڑے تھے، چہرے جانے پہچانے تھے۔ پھر مجھے یاد آ گیا کہ میں نے انہیں کہاں دیکھا تھا، جگے کے اکھاڑے میں دیکھا تھا۔ وہ یقیناً جگے کے پٹھے تھے۔ پچھلی مرتبہ جگہ خود آیا تھا اور میں اسے جل دے کر بھاگ نکلا تھا، لیکن اس بار بھاگ جانے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ وہ دونوں دروازہ گھیرے کھڑے تھے۔ جی فرمائیے، میں نے پوچھا۔ ان میں سے ایک بولا، ہمارے ساتھ چلو۔ کیوں؟ تمہیں استاد نے یاد کیا ہے۔ لیکن میں نے کہنا چاہا تو اس نے میری بات کاٹ دی۔ جو کچھ کہنا ہے استاد کے سامنے کہنا، اس نے خونخوار لہجے میں کہا۔ شرافت سے چل دو اب۔ میں نے سوچا کہ شور مچا کر محلے والوں کو جمع کر لوں، لیکن اسی وقت دوسرا پہلوان بولا، گڑبڑ کی تو یہیں پر گردن توڑ دوں گا۔ استاد نے یہ نہیں کہا تھا کہ تمہیں زندہ ہی وہاں پہنچانا ہے۔ استاد نے واقعی یہ کام بہت برا کیا تھا۔ اب پوزیشن بہت نازک ہو گئی تھی۔ میں کچھ دیر سوچتا رہا۔ باہر نکل کر میں انہیں کچا دے کر بھاگ سکتا تھا، وہ ریس میں مجھ سے نہیں جیت سکتے تھے۔ اب میرے لیے یہی ایک موقع تھا، چنانچہ میں نے حامی بھر لی۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، میں چل رہا ہوں، ذرا تالا لے آؤں۔ میں پلٹا ہی تھا کہ ان میں سے ایک نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اسے بتا دو کہ تالا کہاں ہے، یہ لے آئے گا۔ اس نے اپنے ساتھی کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے مجبوراً اسے تالے کا محل وقوع سمجھایا اور وہ اندر چلا گیا۔ دوسرا میرا ہاتھ تھامے کھڑا رہا، اس کی گرفت بہت سخت تھی۔ چند لمحے بعد پہلا پٹھا تالا لے کر آ گیا تھا۔ ہم باہر نکلے، اس نے تالا لگا کر چابی اپنی جیب میں ڈال لی۔ میں احتجاج بھی نہیں کر سکا۔ باہر نکلتے ہی مجھے وہ رکشہ نظر آیا جس میں وہ دونوں مجھے لینے آئے تھے۔
میں نے دل میں اپنی خیر و عافیت پر فاتحہ پڑھ لی۔ ہاتھ تھامنے والا مجھے کھینچتا ہوا رکشے کی طرف چل دیا۔ چلو بیٹھو، اس نے مجھے رکشے میں دھکیلا۔ اس کا دوسرا ساتھی میری طرف بیٹھ چکا تھا۔ میں جل تو جلال تو کا ورد کرتا ہوا رکشے میں بیٹھ گیا۔ ابے کھسک اس طرف کو، اس ناہنجار نے مجھے مزید دھکیلا۔ کیا مطلب؟ میں نے بوکھلا کر پوچھا۔ میں بھی بیٹھوں گا۔ آپ بھی؟ میں نے حیرت سے کہا۔ تو کیا تیرا خیال ہے کہ میں پیدل آؤں گا؟ اس نے برا مانتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرا خیال تھا کہ رکشے والا 3 سواریاں نہیں بٹھائے گا۔ ارے یہ تو گھر کا رکشہ ہے، اس نے رکشے میں گھستے ہوئے کہا۔ تھوڑا سا اور ادھر کو کھس کو۔ میں دوسری طرف والے پہلوان سے ملا بیٹھا تھا۔ یہ نادر شاہی حکم سن کر میں نے کھسکنا چاہا لیکن چٹان سے ٹکرا کر رہ گیا۔ بالآخر دوسرا پہلوان بھی کسی نہ کسی طرح رکشے میں ٹھس ہی گیا۔ ڈرائیور نے رکشہ سٹارٹ کیا اور آگے بڑھا دیا۔ یہ میری زندگی کا سب سے اذیت ناک سفر تھا۔ مجھ پر پہلی مرتبہ یہ کھلا کہ سینڈوچ کیا چیز ہوتا ہے۔ میں صورتحال کو بن کباب ہرگز قرار نہیں دوں گا۔ ان دونوں کے سامنے باعتبار جثہ میری وہ حیثیت ہرگز نہیں تھی جو بن کے سامنے مرے مرے سے کباب کی ہوتی ہے، بلکہ اس صورتحال کو ایک ایسا چکن سینڈوچ کہا جا سکتا ہے جس میں چکن کے نام پر چند ریشے رکھ دیے جاتے ہیں۔ ایک تو میں اس تنگ سے رکشہ میں ان دونوں کے درمیان پھنسا بیٹھا تھا، دوسرے رکشہ ایک شکستہ سڑک سے گزر رہا تھا۔ دھچکوں نے اور مصیبت کھڑی کر دی۔ میں کچل کر رہ گیا۔ وہ سفر بمشکل 5 منٹ کا رہا ہوگا، لیکن مجھے وہ بہت طویل عرصہ محسوس ہوا۔ تمام راستے میں اپنے ہوش و حواس قائم رکھنے اور اپنے جسم کو بکھرنے سے بچانے کی کوششیں کرتا رہا، لیکن جب رکشہ جگے کے اکھاڑے کی حدود میں داخل ہوا تو میں نیم بے ہوشی کی کیفیت سے دوچار تھا۔ رکشہ رکتے ہی دونوں تیزی سے نیچے اتر گئے۔ آجا بھائی پہلوان، ان میں سے کوئی ایک بولا۔ میں نے ہلنے کی کوشش کی لیکن مجھ سے ہلا نہیں کیا۔ کچھ تو ان دونوں نے مجھے اس طرح پیسا تھا کہ میں خود کو سرمے اور اپنے ٹھوس بدن کی مناسبت سے سرمئی چٹان محسوس کر رہا تھا۔ اس پر مستقبل میں ہونے والی ٹھکائی کی دہشت میری آنکھوں کے آگے نیلے پیلے دائرے ناچنے لگے۔ جب میں کوشش کے باوجود نیچے نہیں اتر سکا تو ان میں سے کسی نے مجھے گردن سے تھام کر گھسیٹ لیا۔ گرفت بہت سخت تھی، میرا دم گھٹنے لگا۔ اس نے مجھے چھوڑا تو میں چکراتا ہوا ڈھیر ہو گیا۔ لے بھائی، اسے تو اٹھا کر لے جانا پڑے گا۔ کیسے ہیں جوان آج کل کے؟ دوسرے نے طنز کیا۔ ان میں سے کسی نے گردن سے تھام کر مجھے کسی مردہ چھپکلی کی طرح لٹکا لیا اور آگے بڑھ گیا۔ میں نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی لیکن میرا ذہن تیزی سے اندھیرے میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ بالآخر میں دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو گیا۔ ہوش آیا تو ہوش ربا قسم کا ایک منظر آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ جگے کا اکھاڑا نہیں تھا بلکہ چھوٹا سا ایک پرسکون کمرہ تھا۔ ایک کونے میں چھوٹی سی رائٹنگ ٹیبل اور ایک کرسی رکھی ہوئی تھی۔ میز پر ایک ٹیبل لیمپ تھا، چند کتابیں تھیں جن میں سے ایک کو ایسے پلٹ کر رکھا گیا تھا جیسے کوئی ابھی ابھی پڑھتے ہوئے اٹھ کر گیا ہو۔ دوسری جانب ایک شوکیس نما الماری تھی اور وہ کتابوں سے بھری ہوئی تھی۔ الماری کے ساتھ ہی ایک صوفہ سیٹ لگا ہوا تھا۔ خود میں ایک آرام دہ مسہری پر دراز تھا۔ کمرے کی ہر چیز سلیقے کی مظہر تھی، اس کے علاوہ مکین کی خوش ذوقی کا اظہار بھی ہوتا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ میں کہاں آ گیا ہوں۔ جہاں تک یاد تھا مجھے 2 پہلوان گھیر گھار کر جگے کے اکھاڑے لائے تھے۔ آخری بات صرف یہ یاد تھی کہ مجھے کسی شکنجے میں جکڑ کر اکھاڑے کی طرف لے جایا جا رہا تھا، اور اب یہ چھوٹا سا نفیس کمرہ جو بے حد پرسکون معلوم ہو رہا تھا۔ یا مظہر العجائب، آخر یہ کیا راز ہے؟ میں مزید الجھتا رہتا لیکن دروازے کی طرف سے سنائی دینے والی قدموں کی آہٹ نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو بھونچکا رہ گیا۔ شاید میں کوئی خواب دیکھ رہا تھا۔ ہاں، وہ ریشما ہی تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ کرسی کھینچ کر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ اب کیسے ہیں آپ؟ اس کی مترنم آواز سنائی دی۔ گویا یہ خواب نہیں تھا۔ پھر بھی میں نے احتیاطاً اسے چھو لینا چاہا۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں خود اپنی ہی چٹکی لے کر دیکھوں۔ چنانچہ میں نے اپنے بازو میں چٹکی لی اور محض سی کر کے نہیں رہ گیا بلکہ بساط بھر خوفناک چیخ ماری۔ چیخنے کا سبب میری چٹکی نہیں تھی بلکہ وہ تکلیف تھی جس نے ذرا سا ہلتے ہی میرے سارے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ مجھے یقین آ گیا کہ وہ سراپا حقیقت تھی، کوئی خواب نہیں تھا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ریشما پھر کرسی پر بیٹھتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگی۔ میں یقین کرنا چاہتا تھا کہ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں، میں نے آہستہ سے کہا۔ وہ محجوب سی ہو گئی اور اس عالم میں مزید حسین لگنے لگی۔
میں نے وارفتگی کے عالم میں اسے دیکھا اور اس نے نظریں جھکا لیں۔ اس کے رخسار تمتمانے لگے۔ گویا آپ مجھ پر مہربان ہو گئیں، میں نے دھیرے سے کہا۔ آپ بھول رہے ہیں آپ کو بھائی جان نے بلوایا ہے، وہ تیکھے لہجے میں بولی۔ میری نگاہوں کے سامنے جگے کا خونخوار چہرہ گھوم گیا۔ مجھے یقین تھا کہ میرا چہرہ زرد ہو گیا ہوگا۔ کہیں پھر سے بے ہوش نہ ہو جائیے گا، اس نے جلدی سے کہا۔ لیکن جگے بھائی، میرا مطلب ہے میں نے تو آپ کو… میں جملہ پورا نہ کر سکا کیونکہ زمین کی دھمک سے جگے کے نزول کا پتہ چل رہا تھا۔ میں نے بوکھلا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ جگہ کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کلمہ شہادت پڑھا اور اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت مجھے اپنے دکھتے ہوئے جسم کا بھی خیال نہیں رہا تھا۔ آہا برخوردار، اٹھ بیٹھے تم، جگے نے لہک کر کہا۔ وہ میری طرف بڑھ رہا تھا لیکن انداز معاندانہ نہیں تھا۔ میں اس سے زیادہ میرے منہ سے کچھ نہ نکلا۔ میں تو حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگا لیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میری ہڈیاں بکھر کر رہ جائیں، لیکن جگے کا انداز محبت آمیز تھا اور میری ہڈیاں غالباً محبت کو ترسی ہوئی تھیں۔ اس لیے اس کے معانقے سے مجھے قدرے سکون ملا۔ معانقے سے فارغ ہو کر اس نے بے حد گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ پھر وہ ریشما کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جا ریشما، لسی شسی لے کر آ، باؤ برخوردار کے لیے۔ ریشما چلی گئی تو وہ پھر گویا ہوا۔ بابو، مجھے نہ تو شکریہ ادا کرنا آتا ہے اور نہ ہی معافی مانگنا آتی ہے۔ مجھے ریشما نے سب کچھ بتا دیا تھا، اسی لیے میں تمہارے گھر گیا تھا۔ تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے بابو، مجھے افسوس ہے۔ وہ خاصا جذباتی ہو گیا۔ نہیں کوئی بات نہیں، صورتحال ایسی تھی کہ میں خود کو چغت محسوس کرنے لگا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس موقع پر مجھے کس طرح کے پرتکلف جملے بولنے چاہیے۔ کچھ دیر کے بعد ریشما ٹرے پہ لسی کے 2 گلاس رکھ کر لے آئی۔ جگے نے بہت اصرار کر کے مجھے لسی پلائی۔ کچھ ہی دیر میں صورتحال نارمل ہو گئی۔ میں نے ان دونوں کا دماغ درست کر دیا ہے جو تمہیں اتنی بدتمیزی سے لائے تھے، جگے نے کہا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے تو اب بھی یہ سب ایک خواب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں اتنی آسانی سے درے جانا تک آ پہنچا تھا۔ شاید فلمیں اور افسانے واقعی حقیقت سے قریب ہوتے ہیں۔ تمہاری تعلیم کہاں تک ہے برخوردار؟ جگے نے اچانک ہی پوچھ لیا۔ جی، میں نے MSc کیا ہے۔ میں نے تو یوں ہی پوچھ لیا تھا، میری سمجھ میں یہ باتیں کہاں آتی ہیں؟ جگے نے معذرت خواہانہ لہجے میں پوچھا۔ لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ اگر ممکن ہو تو تم ریشما کی تھوڑی مدد کر دیا کرو پڑھائی میں۔ میں نہیں چاہتا کہ اب وہ باہر پڑھنے جایا کرے۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ مجھ پر شادی مرگ کی سی کیفیت طاری تھی۔ ریشما کے مضامین کیا ہیں؟ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ یہ تم اسی سے پوچھ لینا، جگے نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بہرحال فیس یا جو بھی کہتے ہیں اسے، وہ میں منہ مانگی دوں گا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا، میں چلتا ہوں۔ نہیں بھائی، میں تمہیں کھانا کھائے بغیر جانے نہیں دوں گا۔ تم بیٹھو، میں اکھاڑے کا چکر لگا کر آتا ہوں۔ میں بیٹھ گیا۔ اس کے جاتے ہی ریشما آ گئی۔ کہیے کیا حال ہے؟ اس نے شوخ لہجے میں پوچھا۔ جی ٹھیک ہوں، میں گڑبڑا گیا۔ آپ کے مضامین کیا ہیں؟ کچھ توقف کے بعد میں نے سنبھالا لیتے ہوئے پوچھا۔ BSc کر رہی ہوں، فزکس اور کیمسٹری میں۔ تب تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، میں نے خوش ہو کر کہا۔ جگے بھائی کہہ رہے تھے… یہ بات میں نے ہی ان سے کہی تھی، ریشما نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ اس دن کے واقعے کے بعد میں ٹیوشن پڑھنے نہیں جانا چاہتی، آپ یہاں آ کر پڑھا دیا کریں۔ اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی؟ ویسے بھی مجھے ذرا سی رہنمائی کی ضرورت ہے اور بس، آپ کو زیادہ مغز ماری کرنی نہیں پڑے گی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں اٹک گیا۔ غنچۂ شوق کھلنے لگا۔ تو آپ کے دل میں میرے لیے نرم گوشہ پیدا ہو ہی کیا؟ میں نے بے ساختہ کہا۔ آپ پتہ نہیں فلموں کے چکر سے کب نکلیں گے۔ اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ میں یقیناً آپ کی احسان مند ہوں، لیکن آپ ہر بار یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کسی فلم کے ہیرو ہیروئن نہیں بلکہ حقیقی زندگی کے جیتے جاگتے کردار ہیں۔ میں گمسم سا ہو کر رہ گیا۔ مجھے اس سے محبت کی طلب تھی، احسان مندی کی نہیں۔ ٹھیک کہتی ہیں آپ، میں اپنی توقعات پر شرمندہ ہوں، میں نے بجھے بجھے سے لہجے میں کہا۔ آپ برا تو نہیں مان گئے میری صاف گوئی کا؟ نہیں، اور میرے خیال میں مجھے یہ حق حاصل بھی نہیں۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ اس کا لہجہ پھر سے شوخ ہو گیا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا، اب میں اجازت چاہوں گا، میں سنجیدہ لہجے میں بولا۔ نہیں، آپ کھانا کھا کر جائیے گا۔
دراصل میں نے ایک دوست کو گھر پر ملاقات کا وقت دے رکھا ہے، میں نے جھوٹ بولا۔ اس صورت میں اصرار نہیں کروں گی۔ اچھا، پڑھانے کے لیے کس وقت آیا کریں گے؟ سوچ کر بتاؤں گا، میری مصروفیات بہت زیادہ ہیں۔ میرا لہجہ خشک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، گویا آپ میری مدد نہیں کریں گے، اس نے بجھے بجھے سے لہجے میں کہا۔ صرف اس لیے کہ آپ کے بارے میں میرے وہ جذبات نہیں جو میرے بارے میں آپ کے ہیں۔ میں شرمسار ہو گیا۔ اس نے میری دکھتی ہوئی رگ پر انگلی رکھ دی تھی۔ نہیں، یہ بات نہیں، میں نے مدافعانہ لہجہ اختیار کیا۔ جھوٹ مت بولیے، پتہ نہیں کیا بات ہے، میں آپ کو کھلی کتاب کی طرح پڑھ سکتی ہوں۔ اس کے اس جملے نے مجھے دہلا دیا۔ اس کے لہجے میں بلا کا اعتماد تھا اور بھی نہ جانے کیا کچھ تھا۔ وہ بہت عجیب لڑکی تھی، محبت سے انکار بھی کرتی تھی اور اپنائیت کی باتیں بھی کرتی تھی۔ میں الجھ کر رہ گیا۔ وعدہ کیجیے آپ ہفتے میں کم از کم ایک بار مجھے پڑھانے ضرور آئیں گے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہوگا، اس نے مزید کہا۔ میں چونک کر اسے دیکھنے لگا، لیکن اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ میرا خیال ہے میں کافی ذہین ہوں، ہفتے میں ایک دن کی رہنمائی میرے لیے کافی ہے۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا۔ اچھا، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر میں اسے دیکھے بغیر باہر نکل آیا۔ باہر اکھاڑے میں جگہ اپنے پٹھوں کو زور کرانے میں مصروف تھا۔ مجھے دیکھتے ہی لپک کر میری طرف آیا۔ کیا بات ہے برخوردار، میں بس آنے ہی والا تھا، اس نے کہا۔ مجھے اچانک ہی یاد آ گیا کہ میں نے کسی کو ملاقات کا وقت دے رکھا ہے۔ اچھا، تب تو کوئی بات نہیں، ویسے آتے جاتے رہنا، اس نے کہا۔ پھر ایک طرف منہ کر کے اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ شیرے، او شیرے، ابے شیرے۔ ایک طرف سے وہی رکشہ ڈرائیور دوڑتا چلا آیا جس کے رکشے میں میرے اغوا کی کارروائی عمل میں لائی گئی تھی۔ کیا بات ہے استاد، اس نے بڑے ادب سے پوچھا۔ دیکھو، باپو کو بڑی عزت سے ان کے گھر چھوڑ کے آؤ، اور ہاں، ان کا خیال رکھنا، یہ اپنے ہی آدمی ہیں، جگے نے اعلان کرنے والے انداز میں کہا اور پھر مجھ سے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ آئیے جناب، رکشے والے نے بے حد احترام سے کہا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے رکشے تک چلا آیا۔ اس بار سفر پچھلی بار سے کہیں مختلف تھا، لیکن میری کیفیت اس دفعہ بھی کچھ اچھی نہیں تھی۔ آتے وقت میں بہت خوفزدہ تھا اور وسوسوں کا شکار تھا، اور اب واپس ہوتے ہوئے بھی عجیب سی تنہائی اور اداسی محسوس کر رہا تھا۔ ایسی کیفیت میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ شاید یہ ریشما کی باتوں کا اثر تھا۔ کون سوچ سکتا تھا کہ کسی ان پڑھ پہلوان کی بہن اتنی ذہین اور اتنی تباہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی باتوں کی پاکیزگی نے میری روح کو سرشار کر دیا تھا، لیکن انکار محبت پر اس کے اصرار نے دل گرفتہ بھی کر دیا تھا۔ مجھے بڑی شدت سے اپنی تہی دامنی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس لڑکی میں تمکنت تھی، شہزادیوں کا سا وقار تھا۔ واقعی میں اس کا اہل کہاں تھا؟ سرکاری دفتر کا ایک حقیر سا کلرک تھا جو اپنی ضروریات بھی مشکل سے پوری کیا کرتا تھا۔ ہاں، میں اس کے قابل نہیں تھا۔ دل ہی دل میں یہ بات دہراتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ میرا پورا وجود گہری اداسی کی دھند میں لپٹ گیا ہے۔ پھر اس اندھیرے میں روشنی کی ایک کرن نظر آئی۔ دوائے غیاب۔ ہاں، دوائے غیاب کی مدد سے میں اپنی کایا پلٹ سکتا تھا، اپنے حالات بدل سکتا تھا۔ خیالات کی وہ رو اس وقت تھمی جب رکشہ میرے گھر کے سامنے رک گیا۔ میں نے نیچے اتر کر اپنی جیبیں ٹٹولیں، تب مجھے یاد آیا کہ چابی تو جگے کے پٹھے کے پاس ہی رہ گئی ہے۔ معاف کرنا بھائی، میں نے شیرے ڈرائیور سے کہا، میرے گھر کی چابی تو تمہارے پاس رہ گئی ہے، مجھے چابی لا دو تو۔ ضرور صاحب، ابھی لایا، میں تمہیں یہیں ملوں گا۔ رکشے والے نے سر کو تفہیمی جنبش دی اور رکشہ واپس موڑ لیا۔ اگلے ہی لمحے وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں وہیں ٹہلنے لگا۔ اب اندھیرا ہو چلا تھا، میں اپنے خیالوں میں گم تھا اور مجھے گرد و پیش کا احساس تک نہیں تھا۔ کوئی 15 منٹ کے بعد شیرا مجھے چابی دے گیا۔ چابی ہاتھ میں لیے میں دروازے کی طرف بڑھا۔ تالا کھولا، کنڈی کھول کر دروازہ دھکیلنے ہی والا تھا کہ کسی نے عقب سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں ایک جھرجھری سی لے کر رہ گیا۔ جس انداز میں وہ ہاتھ میرے کندھے پر رکھا گیا تھا اسے میں دست شفقت تو ہرگز نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں نے آہستہ سے گردن گھمائی اور پلٹ کر دیکھا۔ میری روح فنا ہو گئی۔ ایک اور مصیبت میرے پیچھے موجود تھی۔ مسکرائیل مجھے خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھ پر مایوسی کا شدید غلبہ ہوا۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں ریشما کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں خاصا دل گرفتہ تھا۔ اپنی تہی دامنی کا احساس مجھے اداس کر گیا تھا۔ پھر اس کیفیت میں نے سوچا تھا کہ دوائے غیاب کی مدد سے اپنے حالات کو بہتر بناؤں گا تاکہ ریشما جیسی انمول لڑکی کو اپنا سکوں۔
لیکن اب مجھے شک ہو رہا تھا کہ اس نامعقول دوا کی مدد سے مصائب تو مول لے سکتا ہوں، حالات کو بہتر نہیں بنا سکتا۔ اس بات کا زندہ ثبوت مجسم حالت میں اس وقت میرے کندھے پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ وہ ایک جن تھا، اور یہ بات میری سٹی گم کر دینے کے لیے کافی تھا۔ لیکن شدید مایوسی کے عالم میں شاید آدمی بالکل ہی بے خوف اور نڈر ہو جاتا ہے۔ کم از کم میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوا۔ میں نے بے حد بے نیازی سے کہا، کیا بات ہے؟ آپ کو پہچانا نہیں؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ لمحے بھر کے لیے اس کی آنکھوں میں حیرت جھلکی، پھر اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ یہ کافی ہے کہ میں تمہیں پہچانتا ہوں، اندر چلو، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ مزید جرح کرنا مناسب نہیں تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا، وہ بھی میرے پیچھے ہی چلا آیا۔ میں نے سوئچ دبا کر کمرے میں روشنی کر دی، پھر میں نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تشریف رکھیے۔ اس نے حیرت سے پہلے مجھے اور پھر صوفے کی طرف دیکھا۔ انداز میں الجھن تھی، پھر اچانک اس کی آنکھوں میں خفیف سی چمک لہرا گئی۔ اچھا، آپ شاید تشریفیے کہنا چاہ رہے ہیں، اس نے محققوں کے سے انداز میں کہا اور صوفے پر تشریف آ گیا۔ میری کھوپڑی ناچ کر رہ گئی۔ میں تو سمجھتا تھا کہ گیس ہوئے اردو تراشنے بلکہ حجامت کرنے کی ذمہ داری صرف ہیئر ڈریسرز ایسوسی ایشن نے قبول کی ہے، لیکن اب پتہ چلا کہ یہ بیڑا جن برادری نے بھی اٹھا لیا ہے۔ ویسے تو ہر شخص ہی حد المقدور زبان کو گنجا کرنے پر تلا ہوا ہے۔ جی فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ وہ میری طرف متوجہ نہیں تھا بلکہ کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ تو یہ ہے آپ کا غریب خانہ۔ چند لمحوں کے بعد وہ بولا، آپ کے منہ سے یہ دولت خانہ کہلائے گا اور میرے منہ سے غریب خانہ۔ میں نے اسے توجہ دلاتے ہوئے کہا، معاف کیجیے گا، مجھے یہاں آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے۔ اس کا لہجہ معذرت خواہ خانہ تھا۔ میں اردو پڑھ تو لیتا ہوں مگر بولنے کے معاملے میں رواں نہیں ہوں۔ ہاں تو بات یہ ہے کہ اس وقت میں ایک مصیبت سے دوچار ہوں۔ میں منہ سے کچھ نہ بولا، البتہ وضاحت طلب نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ چند لمحے شاید میرے تبصرے کا انتظار کرتا رہا، پھر بولا، میں کوشش کے باوجود غائب نہیں ہو سکا ہوں، ایسا پہلی بار ہوا ہے۔ میں بوکھلا گیا۔ تو اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ میں نے پوچھا۔ آپ نے اس روز مجھے 2 بیضے کھلائے تھے۔ وہ کیپسول کے لیے مناسب ترین لفظ استعمال کر رہا تھا۔ آپ کا مطلب ہے ان کی وجہ سے یہ انہونی ہوئی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے۔ میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ان بیضوں میں کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ میں برباد ہو گیا، گھر بھی واپس نہیں جا سکتا۔ میں اب بھی نہیں سمجھا کہ ان باتوں سے میرا کیا تعلق ہے۔ میں نے آپ کو غائب دیکھا ہے، وہ چیخا۔ اسے غصہ آ گیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ جلالی قسم کا جن نہیں تھا۔ اس کے باوجود اس کے لہجے نے مجھے لرزا دیا۔ آپ غائب ہو سکتے ہیں، اس نے مزید کہا، انداز الزام دینے والا تھا۔ تو اس میں کیا بڑی بات ہے؟ میں نے نرم لہجے میں کہا، ہماری برادری کا ہر فرد ایسا کر سکتا ہے۔ بس بہت ہو گئی، وہ غرایا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ انسان ہیں، مجھے مزید بے وقوف بنانے کی ضرورت نہیں، البتہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ آپ کو غائب ہونے کی قدرت کیسے مل گئی۔ میں خاموش رہا۔ ظاہر ہے اس بات کا جواب دینا میرے مفاد میں نہیں تھا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ آپ کو میری مدد کرنا ہوگی۔ کچھ توقف کے بعد وہ پھر سے بولا۔ وہ کیسے؟ جس طرح آپ غائب ہو جاتے ہیں اسی طرح مجھے بھی غائب کروا دیں۔ اس نے فرمائش کی۔ میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں سناٹے میں آ گیا۔ کسی جن پر احسان کرنے کا چانس نصیب والوں کو ہی ملتا ہے، لیکن دشواری یہ تھی کہ میں اس کی مدد کرنے سے قاصر تھا۔ وہ فطری طور پر غائب ہونے کی صلاحیت رکھتا تھا، لیکن میں نے اسے حاضر حالت میں دوائے غیاب کے 2 کیپسول استعمال کرا ڈالے تھے اور وہ غائب نہیں ہو سکا تھا۔ اس کے بیان کردہ جناتی قانون کے مطابق وہ حاضر حالت میں آنے کے بعد 3 دن تک غائب ہونے کی صلاحیت سے محروم تھا، اور جب دوائے غیاب کے 2 کیپسول بے اثر ہوئے تو گویا اس کی بات سچ ثابت ہو گئی۔ اب وہ میرے پاس دھرا ہوا تھا اور 3 دن گزرنے کے باوجود غائب ہونے پر قادر نہیں ہوا تھا۔ اس کی تشویش فطری تھی۔ میں صرف اندازہ لگا سکتا تھا کہ کیا ہوا ہوگا۔ اس نامعقول دوا نے مجھے بھی تگنی کا ناچ نچا رکھا تھا۔ اس کے سسٹم پر غیر مؤثر ثابت ہونے کی صورت میں دوا نے اس کے سسٹم پر کچھ ایسے اثرات مرتب کر دیے ہوں گے کہ وہ غائب ہونے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا تھا۔ یہ بات بعید الامکان نہیں تھی۔ دشواری یہ تھی کہ اس کے تدارک کی کوئی صورت مجھے سجھائی نہیں دے رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ کس سوچ میں پڑ گئے آپ؟ اس نے مجھے چونکا دیا۔ کچھ نہیں، بات یہ ہے کہ میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔
نہیں کر سکتے؟ اس نے حیرت سے کہا۔ ٹالنے کی کوشش نہ کریں، میں آپ کی گردن بھی توڑ سکتا ہوں۔ اس کا لہجہ خوفناک ہو گیا۔ میں جھرجھری سی لے کر رہ گیا۔ یہی کافی تھا کہ وہ آپ جناب سے بات کر رہا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، لیکن اسے بتائے بغیر مفر بھی نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے اسے دوائے غیاب کی رام کہانی سنا ڈالی۔ وہ حیرت سے منہ کھولے آنکھیں پھاڑے میری باتیں سنتا رہا۔ اس نے درمیان میں ایک بار بھی مجھے نہیں ٹوکا۔ عجیب بات ہے، وہ دوا مجھ پر بے اثر ہو گئی۔ میرے خاموش ہونے کے بعد وہ بولا، آپ یوں کریں کہ وہ بیضے دوبارہ مجھے کھلائیں۔ میں خاموشی سے الماری کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے احتیاطاً دوائے غیاب کے 2 کیپسول نکالے اور واپس آ گیا۔ کیپسول میں نے اس کی طرف بڑھا دیے۔ اس نے ممنونیت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کیپسول لے لیے۔ وہ اپنا ہاتھ منہ کی طرف لے جا ہی رہا تھا کہ میں نے اسے ٹوک دیا۔ ذرا ٹھہریے، میں پانی لے آؤں۔ ممکن ہے صرف کیپسول نگلنے سے فرق نہ پڑا ہو۔ پھر میں دوڑ کر پانی لے آیا۔ پہلے ایک کیپسول لے کر دیکھیں، میں نے مشورہ دیا۔ اس نے پانی کی مدد سے ایک کیپسول حلق میں اتار لیا۔ پھر ہم دوا کے رد عمل کا انتظار کرتے رہے۔ وہ بہت بے چین نظر آ رہا تھا، بلکہ وہ ہیجانی کیفیت سے 2-4 ہو گیا تھا۔ 15 منٹ گزر گئے اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا، چنانچہ وہ دوسرا کیپسول بھی نگل گیا، لیکن دوا نے بھی شاید اس پر اثر انداز نہ ہونے کی قسم کھا لی تھی۔ آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد اس کی مایوسی قابل دید تھی۔ میں برباد ہو گیا، اس نے رقت آمیز لہجے میں کہا اور رحم طلب نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ بھائی مسکرائیل، ذرا اس بات کی وضاحت تو کرو، میں نے کہا۔ بات یہ ہے امرا، وہ کہتے کہتے رک گیا۔ پہلے تم اپنا اصلی نام بتاؤ۔ اب وہ بے تکلف ہو رہا تھا۔ میرا نام ابو العمران ہے، لیکن تم مجھے صرف عمران کہہ سکتے ہو۔ ہاں، تو بات یہ ہے کہ یہاں ہم اپنی اصلی روپ میں تھوڑا ہی آتے ہیں۔ میرا یہ روپ بھی اصلی نہیں ہے، اور اب میں اپنے اصلی روپ میں اس وقت تک واپس نہیں آ سکوں گا جب تک میرے غائب ہونے کی فطری صلاحیت واپس نہیں آ جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ میں اب گھر نہیں جا سکتا۔ اس کے باوجود تمہارے گھر والے تمہیں پہچان سکتے ہیں، تم جناتی زبان بول کر انہیں قائل کر سکتے ہو، میں نے دلیل دی۔ جناتی زبان تو تمہارے ہاں کے فراڈ عامل تک بول لیتے ہیں، وہ جھلا گیا۔ تم انہیں وہ باتیں سنا کر قائل کر سکتے ہو جو تمہارے اور ان کے علاوہ کسی کے علم میں نہیں۔ ہاں، یہ ممکن ہے، لیکن تم میرے تبشت حضور سے واقف نہیں ہو، وہ مجھے سخت سزا دیں گے۔ یہ تبشت حضور کیا شے ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ اچانک ہی اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ جیسے بھی ہیں، میں ان کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، وہ دھاڑا۔ پھر شاید اسے کچھ خیال آیا، اس کے چہرے کا تناؤ دور ہو گیا۔ معاف کرنا یار، میں اپنی زبان بول رہا تھا۔ تمہاری زبان میں انہیں ابا کہتے ہیں۔ میں اس کے اچانک غصے پر ششدر رہ گیا تھا۔ اسے ڈھیلا پڑتے دیکھ کر میں نے سکون کا سانس لیا اور باقی تفتیش سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ فی الحال سوچنے کی بات یہ تھی کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا تھا۔ تو پھر اب تم کیا کرو گے؟ میں نے پوچھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کسی سنگین مسئلے پر غور کر رہا ہے۔ پھر اچانک ہی اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ ٹھیک ہے، اب میں یہیں رہوں گا، اس نے نہایت اطمینان سے کہا۔